بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کا نکاح ایران کی شہزادی سے کیسے ہوا؟ شہزادی کسی شہزادے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شہزادے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر شہزادی انکار نہ کر سکی، اور یہ شادی بہت ہی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت کو ختم کر دو، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا لشکر ایران پہنچا اور ایران پر حملہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلامی لشکر نے ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا، اور وہاں پر نعرہ تکبیر لگنے لگا۔ اس طرح اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس قاصد نے کہا، اے امیر المومنین، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے اور بہت سے مرد و خواتین کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک لڑکی ہے جو اپنے آپ کو شہزادی کہتی ہے۔ وہ اپنا نام شیر بانو بتاتی ہے اور اپنے آپ کو خسرو پرویز کی بیٹی بتا رہی ہے، اور وہ لڑکی ان عورتوں میں قیدی بن کر آ گئی ہے۔ مردوں کو تو ہم غلام بنا دیں گے، عورتوں کو کنیز بنا دیں گے، لیکن اس لڑکی کا کیا کریں جو اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے؟ اگر ہم اس کو کنیز بنا دیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شاہی محلوں میں رہی ہے، اس نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری ہے، اس لیے اس کو قیدی نہ بنایا جائے اور مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں، اس لڑکی کی شادی کروا دینی چاہیے، لیکن پھر کہنے لگے کہ یہ تو شہزادی ہے، اس کے لیے مدینہ میں ایسا لڑکا کہاں سے لائیں؟ یہ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہے، شہزادی شیر بانو کے لیے ایسا کون سا شہزادہ لائیں؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے لوگو، میں اس ایران کے شہزادی کے لیے ایک شہزادہ لے کر آؤں گا جو شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے اور اسلام کا شہزادہ ہے۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے ایسا فرمایا تو تمام صحابی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس شہزادی کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسا شہزادہ ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے یہ بات دعوے سے کہہ دی کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اس شہزادی نے بھلے ہی لاکھوں شہزادوں کو ٹھکرایا ہو، لیکن جب اس شہزادے کو دیکھے گی تو اس کا دل اس پہ آ جائے گا اور وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہم ایران کی شہزادی کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کی اس میں کیا مرضی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسی آپ کی مرضی ہے ویسے ہی میری مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے آپ سب لوگوں کی مرضی ہے اسی میں ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے ہمارے پیارے شہزادے،
ہم نے آپ کے لیے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بن کر لائی گئی ہے۔ ہم شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، تمام صحاباؤں کی مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہے، ہم راضی ہیں۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے ہاں کہہ دی تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے ایران کی شہزادی شیربانو کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے ایران کی شہزادی، جتنی بھی عورتیں ایران سے قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، ہم نے ان تمام خواتینوں کو کنیز بنا دیا ہے، لیکن ہم آپ کو کنیز نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے ہم تمہارا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا آپ نکاح کے لیے راضی ہو؟ یہ سن کر حضرت بی بی شیربانو نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ شادی آپ کی مرضی سے ہوگی یا ہماری مرضی سے ہوگی؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی، ہمارے اسلام کا قانون ہی یہی ہے کہ لڑکی راضی ہو تو نکاح ہوتا ہے، یعنی لڑکی شادی کے لیے راضی ہو تو ہی اس کی شادی کی جاتی ہے۔ یہ سن کر ایران کی شہزادی نے فرمایا، میں آپ کے اسلام پہ قربان، مجھے قیدی بن کر بھی لگ رہا ہے کہ جیسے میں آزاد ہوں، ورنہ قیدی کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اگر آپ کو لڑکا پسند آ جائے تو ہاں کہہ دیجئے گا، اگر ناپسند آئے تو آپ نہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس پہ شہزادی شیربانو نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے میں سینکڑوں شہزادوں کے رشتے ٹکرا چکی ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک تم نے ہزاروں شہزادوں کو ٹکرایا ہوگا، لیکن جس شہزادے کو ہم پیش کریں گے وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے، وہ ایک بار مسکرا دیں تو اندھیروں میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی شیربانو نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، سوچ لیجئے، اگر میں انکار کر دوں تو میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ تمام صحابہ یہی سوچ رہے تھے کہ شہزادی کیا کہے گی، شہزادی تو محلوں میں رہتی ہے، اس نے تو کئی شہزادوں کے رشتوں کو ٹکرایا ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام تو بہت ہی غریب گھر سے ہیں، ان کے گھر میں تو فاقے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ شہزادی امام حسین علیہ السلام کو پسند کرے گی یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے شہزادی شیربانو، یہی وہ شہزادہ ہے جس سے آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا شہزادہ ہے۔ جب حضرت بی بی شیربانو کی نظریں امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو وہ تڑپ اٹھی اور بولی کہ خدا کی قسم، میں جب سے بالغ ہوئی ہوں تب سے میں نے 170 مرتبہ ایسے خوبصورت حسین چہرے کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی شیربانو نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے آج تک سینکڑوں رشتوں کو ٹکرایا، اس لیے کہ میں ان میں یہ چہرہ دیکھتی تھی، جب مجھے یہ چہرہ ان میں نہیں ملتا تھا تو میں ان رشتوں کو ٹکرا دیتی تھی۔ آج مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے اور آج مجھے میری منزل بھی مل گئی ہے، میں شادی کے لیے بالکل راضی ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی شادی ایران کی شہزادی شیربانو سے ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔